بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ انعام آیت نمبر 93 اور 94 میں آج ہم دیکھیں گے سنیں گے انشاءاللہ کہ جو لوگ حق بات نہیں کرتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف جو ہے بات کرتے ہیں، اور ایسے نافرمان لوگوں کی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے روح قبض کرتے ہیں آن دیٹ ٹائم کیا ہوتا ہے. ہاں، اور پوری زندگی ایک انسان جو اس غفلت میں زندگی گزارتا ہے کہ ہمارا کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی ہمارے جو ہے بابا ہمارا کچھ بنا سکتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں، قیامت میں ہماری سفارش کریں گے، ایسے لوگوں کا کیا حال ہونے والا ہے قیامت کے دن، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے اس آیت میں، اور اسے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا وہ کہے کہ وحی کی گئی میری طرف جبکہ نہیں بھی وحی کی گئی اس کی طرف کچھ بھی، اور جو یہ کہے کہ ضرور نازل کر سکتا ہوں ویسا ہی جو اللہ نے نازل کیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ وہ منظر دیکھ لیتے جب یہ ظالم لوگ، یہ گنہگار لوگ موت کی سختی سے جھوجھ رہے ہوں گے اور فرشتے بڑھائے ہوں گے اپنے ہاتھ کہ نکالو اپنی جان کو. آج کے دن تم کو دیا جائے گا رسوا کن عذاب، اور یہ اس لیے کہ تم کہتے تھے اللہ پر وہ بات جس کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا، اور تم تھے اس کی آیتوں پر تکبر کرتے تھے. آیت نمبر 94. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ
الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور یقیناً آ گئے تم ہمارے پاس اکیلے ہی جیسے ہی ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ان مجرموں سے، ان ظالموں سے مخاطب ہیں۔ اور چھوڑ آئے تم جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا دنیا میں، پیچھے اپنی پیٹھوں کے، یعنی انسان اپنے ساتھ خود کچھ نہیں لے جائے گا، سب یہاں چھوڑ جائے گا۔ اور نہیں ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش جن کا تم بڑا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، یقیناً کٹ چکے ہیں تمہارے درمیان کے تمام وسیلے، تمام وسائل، جو سورس تھا وہ سب تمہارا کٹ چکا ہے، اور غائب ہو چکے ہیں تم سے وہ جس پر تمہیں بڑا گھمنڈ تھا، یہ ولیوں پر، یہ پیروں پر، یہ بزرگوں پر اتنا گھمنڈ تھا تمہیں کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر ان کو شریک ٹھہراتے تھے۔ آج یہ تمہارے سامنے کوئی بھی نہیں ہے۔ ان آیتوں پر اللہ کرے کہ مسلمانوں کی آنکھیں کھل جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سمجھ کر جو ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ آیت نمبر 93 سورہ انعام کی، اور بات جو ہے وہی کنٹینیو چل رہی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا خلاصہ کر دیا کہ واقعی قرآن اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک برکت کا مقام رکھتی ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے مسلمانوں نے اس کو بنا رکھا ہے، بلکہ اگر آپ جو ہے وہ اپنی صحت کو جو ہے اللہ کی کتاب کے راستے میں لگاؤ گے، اپنی عمر کو لگاؤ گے، اپنے مال کو لگاؤ گے، تو یس ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ آپ برکت دیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب ایسے شخص کی بات چل رہی ہے جو بالکل اس سے ہٹ کر باتیں کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور بتاؤ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو باندھے اللہ پر جھوٹ۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے کہ نعوذ باللہ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے کچھ الگ طریقے سے پیش کرنا، اس کو جو ہے یعنی کہ اس کے مقصد سے ہٹ کے بات کرنا۔ اس کا مقصد اللہ نے کیا بتایا ہے کہ کیوں اس قرآن کو اللہ نے اتارا ہے، اور لوگوں نے اس کا مقصد کیا بنا لیا، مردوں پہ پڑھنے کا، وظیفہ کرنے کا، بیٹیوں کے سر پہ سے گزار دو، یا پھر اس کو قسم کھانے کے لیے اٹھا لو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایسے لوگوں کی کہ جو لوگ میرے قرآن کے بارے میں، میری کتاب کے بارے میں ایسا جھوٹ گڑھتے ہیں، ان کو اللہ نے ظالم کہا ہے۔ اچھا ظالم کیوں کہا ہے؟ اور ازلم آیا دیکھیں، ازلمو بہت سب سے بڑا ظالم، بہت بڑا ظالم۔ کیوں؟ کیونکہ اس قرآن کا جو حق ہے وہ دیتے نہیں ہیں لوگ اس کو، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن کا حق ادا نہیں کرتے ہیں صحیح سے، ان کے لیے جو ہے وہ ظالم کا ورڈ استعمال کیا ہے۔ یا پھر اس کو بھی اللہ نے ظالم کہا ہے، او قال اوحی الی ولم یوحا الیہ شیء، یا تو وہ کہے کہ وحی کی گئی میری طرف، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی بھی وحی اس کی طرف نہیں کی گئی ہے۔ یعنی کچھ لوگ نعوذ باللہ یہ کہے کہ ارے کیا بڑی بات ہے، قرآن میں جو لکھا ہے، ارے میرے اوپر بھی تو نعوذ باللہ ایسی باتیں آتی ہے، مجھے بھی ایسا خواب آتا ہے جو رسول کو خواب آتا تھا، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں کہ آج بھی دیکھیں کہ ایک گروہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے ہی بیچ میں سے ایک شخص پر وحی آتی ہے، اور اس کو نعوذ باللہ ان لوگوں نے جو ہے وہ رسول کا درجہ دے رکھا ہے، استغفر اللہ۔ تو سوچئے آپ ذرا، ایسے لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم کہہ رہے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں، یعنی کہ یہاں پر اور اس چیز کا بھی خلاصہ کیا جا رہا ہے کہ مکہ میں ایک شخص تھا ایسا جو یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ ارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے تو کیا ہو گیا، مجھ پر بھی جو ہے وحی آتی ہے، اور مجھ پر جو ہے وہ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ میری طرف بھی آیتیں اتارتے ہیں، یعنی اس طریقے کی وہ باتیں کرتا ہے۔ اوکے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں، اور وہ جو کہے کہ ضرور
میں نازل کر سکتا ہوں ویسا ہی جو نازل کیا اللہ نے. استغفر اللہ. سوچئے ذرا، کوئی اس طریقے کی باتیں کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی ظالم کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا، اللہ نے نازل کیا تو کیا ہو گیا، میں بھی یہ چیزیں نازل کر سکتا ہوں. آپ سوچئے ذرا کتنی بڑی بات ہے. نعوذ باللہ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کو مات دینے کی بات ہے، چیلنج کرنے کی بات ہے. استغفر اللہ. اور ایسے ایسے لوگ، حیرت ہو رہی نا آپ کو سن کے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں یہ بات بتائی؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ایسے نافرمان لوگ جو ہے رہتی دنیا تک آتے ہی رہیں گے، آتے ہی رہیں گے. اس وقت بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی تھے، ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ ان کا حال ہے، یہ اس طریقے کے دعوے کرتے ہیں. ان سے یہ کہہ دو وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. ٹھیک ہے، کاش کہ آپ دیکھ پاتے وہ وقت، وہ منظر جب ایسے گنہگار، ایسے ظالم لوگ جب موت کی سختی میں جو ہے وہ جھوج رہے ہوں گے. سوچئے ذرا، یعنی جب ان کے اوپر موت طاری ہوگی، جو لوگ بالکل کتاب اور سنت سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ان کی موت اور آئے گی، اور یعنی فرشتے جو ہے وہ بڑھا رہے ہوں گے اپنے ہاتھ کہ نکالو اپنی جانوں کو. اللہ اکبر. سوچئے کتنا سخت مقام وہ ایک اس مقام پر کہ موت کے مقام پر وہ ہے، کتنا سخت، کتنی سختی اس شخص کے اوپر ہوگی. ویسے بھی موت کی جو سختی ہوتی ہے وہ بہت بھاری ہوتی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا بھی کی تھی کہ اللہ میری امت کو تو موت کی سختی سے بچانا. اللہ نے کہا نہیں، یہ تو ایک ایسی سختی ہے جو ہر ایک کو اس کا مزہ چکھنا ہے. سوچئے کہ فرشتے ایسے لوگوں کی طرف جب روح قبض کرنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائیں گے تو ان سے کہیں گے چلو اپنی جان تم خود ہی نکال لو، اپنی جان تم خود ہی نکال لو. فرشتے ان کی جان نہیں نکالیں گے بلکہ ان سے کہیں گے، اور یہ اللہ کے حکم سے. بہت تم اپنے آپ کو بڑا بناتے تھے نا دنیا میں، نعوذ باللہ اللہ اس کے رسول کو چیلنج کرتے تھے نا، ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ اوہو یہ اللہ تعالیٰ کرتے تو کیا ہو گیا، میں بھی تو کر سکتا ہوں. چلو پھر یہ جان اللہ کی مرضی سے آتی ہے جسم میں، اللہ کی مرضی سے نکلتی ہے، چلو تم اپنی جان اپنے جسم سے نکال کر دکھاؤ. اس کے اوپر دیکھیے کہ اس آیت پر جو ہے وہ ایک لیکچر میں نے لیا تھا تقریباً 2 سال پہلے، کہ ٹاپک تھا اس کا اور میں مر گیا. یقین کریے کہ ایسی ایسی باتیں ہم لوگوں نے کتاب و سنت سے اس میں لی تھی. بڑا دل کرتا ہے میرا میں وہ لیکچر واپس سے لوں، ایک سیکشن کروں میں، آن لائن بھی، آف لائن تھا خیر، وہ اپنی کلاس میں ہم لوگوں نے لیا تھا. بہت اتنی بینیفیشل ہو لیکچر کہ لوگوں کو واقعی اندر سے ہلا دیا تھا کہ کیا ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں کتاب و سنت سے ساری باتیں لے کر، کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا کیا مرحلے ہوتے ہیں، کیا کیا جو ہے ہمارے ساتھ پیش آنا ہے، لوگوں کا رویہ مرنے کے والے کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، دین اس کے بعد کیا ہونا ہے، اس کے بعد کیا ہونا ہے. انشاءاللہ اللہ سے دعا کریے اللہ میرے وقت میں برکت دے تاکہ ایک سیکشن میں ضرور لوں، اور تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ اپنے دین کے لیے کھول دے اور ان کو آخرت کی فکر لگ جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب فرشتے ان سے کہیں گے کہ چلو اپنی جان نکالو. دیکھیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے نافرمانی پہ زندگی گزارتے ہیں ان کی موت بہت سختی سے نکلتی ہے، چونکہ وہ دنیا سے اٹیچ ہوتے ہیں نا، تو ڈیٹیچ ہونے کے لیے ان کو بڑا ہی مطلب مشکل ہوتا ہے. یہ جو ان کی روح ہوتی ہے فرشتے ہتھوڑے مار مار کے نکالتے، نکل باہر نکل باہر، چونکہ وہ اتنے دنیا سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، جانے کو پسند نہیں کرتے ہیں. اور وہیں پہ دیکھیے کہ ایک بندہ مومن جو اللہ کی رضا پہ زندگی گزارتا ہے اس کی روح نکلنے میں آسانی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ جو ہوتا ہے دنیا سے اٹیچ نہیں ہوتا ہے، پہلے سے ہی دنیا سے ڈیٹیچ ہے، وہ پہلے سے ہی دنیا سے الگ ہے. وہ رب تعالیٰ کے پاس جانے کی بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو، کیونکہ دنیا میں بھی اس نے اپنے تعلقات اللہ سے بنائے رکھے، اللہ کے تعلقات کو اپنے ساتھ رکھا اس نے، اور بالکل بھی اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا، اس لیے اس کو رب تعالیٰ کے پاس جانے کو بہت خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
تو یہاں پر ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور ان سے کہا کیا جائے گا الیوم دیکھیے الیوم تجزون عذاب الہون. کیوں بھائی، کیوں ان کو رسوا کو عذاب دیا جائے گا آج کے دن؟ اس لیے بما کنتم تقولون، اس لیے کہ تم کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ سننے کے لیے تیار ہیں آپ؟ چلیے سنیے یہ کیا کہتے تھے. اللہ غیر الحق، نمبر 1 تھنگ، اللہ پر جھوٹی باتیں یہ کہتے تھے سوائے حق کے. جو باتیں کتاب و سنت میں ہیں اس سے ہٹ کر یہ باتیں کیا کرتے تھے. ان کی باتیں جو ہوتی تھی بالکل جو کتاب میں ہے اس کو ماننے کے تیار نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو سنت میں ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بالکل اپنے نفس پر چلتے تھے. دیکھیں نفس کا کہاں مانیں گے تو حق سے الگ ہی چلیں گے. آپ حق کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ نفس کے کہنے پر کبھی نہیں آئیں گے. نفس آپ کی کیا کہتی ہے؟ ہمیشہ کتاب و سنت کے خلاف بات کروائے گی، آپ سے عمل بھی وہی کروائے گی. اور اگر آپ حق پر چلیں گی تو انشاءاللہ آپ کا نفس آپ کے اوپر قابو نہیں پائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسری چیز کیا تھی؟ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم تھے اس کی آیتوں سے تکبر کرتے. اس آیت پہ تو یقین کریے دکھ ہوتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ کچھ لمحہ، زیادہ نہیں، only 3 سیکنڈ ذرا سا آنکھ بند کریے، سوچئے سوچئے کہیں میں ایسا تو نہیں کرتی ہوں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حق، کوئی حکم میرے سامنے آ جاتا ہے تو میں کہتی میں نہیں مانتی اس کو. آئی تھنک اٹس امپاسبل فار می. نہیں بھائی میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی ہوں. دیکھیے کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے آپ دین کا ہو، دنیا کا ہو، گھر کا ہو، باہر کا ہو، آپ کے سسرال کا ہو، آپ کے مائکے کا ہو، حق پر رہنا سیکھیے. کچھ لوگ آپ کو حق سے ہٹ کر کرنے کے کام کی طرف ضرور لے کر جائیں گے، لیکن اگر آپ نے اس کو مان لیا دیٹ مینس آپ نے اللہ کی آیت کا انکار کیا. یہاں تکبر کرنے سے مراد کیا ہے؟ نہ ماننا. سمجھ رہے ہو آپ بولو گے نہیں بابا میرے اندر تو گھمنڈ نہیں ہے. نہیں، ہر وہ شخص اللہ کی نظر میں متکبر ہے جس کے سامنے اللہ کی آیتیں آئیں اور وہ اس کو نہ مانے. نہ مانے دیٹ مینس کہ اس نے اللہ کو بڑا نہ جانتے ہوئے خود کو بڑا جانا. اس نے خود کو بڑا جانا، اس لیے اس نے اللہ کی آیتوں کو اپنے پیچھے ڈال دیا. بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ، دیکھیے میں نے بھی اپنی اب تک کے جو میری لائف تھی اللہ کے راستے کی کتاب کا جو سفر میں نے طے کیا، بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے بعد بھی ناحق بیکار لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، غلط چیزوں میں دیتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ تکبر کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بول رہے ہیں غلط لوگوں کا ساتھ مت دو، اور پھر بھی دے رہے ہو، دیٹ مینس تم نے تکبر کیا. حق پر رہو، حق بات کرو چاہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو. نہیں مانا، یہ بھی تکبر کیا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ تم اللہ پر ناحق بات کرتے ہو، غلط بات کرتے ہو. ایسے لوگوں کو خوف آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 95 میں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا. یہ یاد رکھیے ہمیشہ. اور یقیناً آ گئے تم میرے پاس، ہمارے پاس آ گئے نا اکیلے ہی. کیسے اکیلے؟ جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی مرتبہ. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور چھوڑ آئے تم جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا دنیا کی زندگی میں. وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنی پیچھوں کے پیچھے جو ہے وہ تم چھوڑ آئے ہو. یقین کریے اس آیت پہ تو دل کرتا ہے کہ بندہ دنیا میں رہے نا، سب کچھ ختم ہو جانا ہے. سوچئے ذرا، سوچئے. یعنی جو لوگ ایسا کہتے ہیں نا میرا مال، میرے بچے، میرا شوہر، میرا گھر، میرے ماں باپ، میری کار، میرا بزنس، میرا بینک بیلنس، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ما خولناکم، سب کچھ تم چھوڑ آئے پیچھے. کہاں ہے تمہاری کار؟ کہاں ہے تمہارے وہ بچے؟ کہاں ہے تمہارا بینک بیلنس؟ دیکھا آپ نے کبھی کسی کو کہ مرنے والا قبر میں اپنی کار لے گیا، اپنا مال و دولت لے گیا، اپنا تکبر لے گیا؟ دیکھا آپ نے کبھی؟ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھو سب تم پیچھے چھوڑ آئے. دیکھیں ایک سیدھی سی بات میں آپ سے کہوں، کبھی ان دنیاوی چیزوں کی محبت آپ کے دل میں آئے نا، اگر آپ محسوس کریں نا، کچھ بھی ہو وہ،
ہر وہ چیز جس سے آپ کا دل لگا ہوا ہے، ہر وہ چیز جس کی محبت آپ کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے نا. تو بس یہ سوچئے وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، بس اس آیت کو لکھ لیجئے اپنے ذہن میں، اپنے گھر کی دیواروں پر لکھ لیجئے. ہائے میں اس چیز سے اتنی محبت کرتی، یہ کچن مجھے اتنا پیارا ہے، میرے ماں باپ اتنے پیارے ہیں، میرے بھائی بہن اتنے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں جانے والا ہے. یہ سب جو ہے، یہ سب دنیا کی زندگی کی تمہارے سامان ہے. نہ تمہارے ساتھ کوئی قبر میں آئے گا، نہ تمہارے ساتھ کوئی حشر میں آئے گا. دیکھیے آیتیں پڑھنے کے بعد یقین کریے کسی کی محبت دل میں محسوس نہیں ہوتی. بندہ صرف اپنی فکر کرتا ہے، میرا کیا بنے گا، میں یوں ہی چلی گئی، یہ سب کچھ تو چھوڑ کے جانا ہے، کیوں نہ میں اس چیز کی تیاری کروں جو مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. دیکھیے دنیا میں جو بھی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہے نا، اس کے ذریعے آخرت بنانے کی کوشش کریں. کبھی زندگی میں ایسا کام نہ کریں کہ اگر اس حال میں آپ کی موت ہو جائے نا، تو آپ کو پچھتاوا رہے کہ کاش میں ایسا نہ کرتی. آگے کا معاملہ جب آپ اپنا دیکھو گے ان فیوچر، جو آپ کا فیوچر ہوگا آخرت، کہ بھئی یہ اس کام کی وجہ سے مجھے یہ جہنم ملی، اس کام کی وجہ سے اعراف پہ آ کر میں کھڑی ہوں، اس کام کی وجہ سے اللہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، اس کام کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہے. بس بالکل یہ دنیا کی ساری چیزوں کی محبت انشاءاللہ آپ کے دل سے جاتی رہے گی. اور اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور کیا ہو گیا ہے، ہم تو نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ وہ سفارشی جن کا تم بڑا دعویٰ کیا کرتے تھے. انہم فیکم شرکاء، کہ تمہارے معاملے میں شریک ہے. دنیا میں تو بھائی یہ ہمارے ولی صاحب، یہ ہمارے بابا جی، یہ ہمارے باس ہیں. یہ دیکھیں دنیا میں تو بڑے تم سب کے کام بناتے تھے. بھائی میں اگر کسی کی جاب کی سفارش کر دوں تو اس کو تو کوئی منع نہیں کر سکتا ہے. میں اس کی سفارش کرتا ہوں، میں اس کی سفارش کرتا ہوں. دنیا میں تم نے بڑے سفارشی بنا رکھے تھے، اب کیا ہوا بتائیے. دیکھیے یہ جو ہے یہ سب دنیاوی عزت کی بات ہے. مرنے کے بعد کوئی نام تک نہیں لیتا ہے آپ کا. ارے وہ مردہ فلاں قبرستان میں جو ہے وہ دفن ہے. کوئی ایسا نہیں بولے گا کہ ارے وہ شبانہ وہ قبرستان میں دفن ہے، ایسا نہیں بولے گا کوئی بھی. نام تو بھول جاتا ہے انسان. جس نام کے لیے زندگی بھر وہ جو ہے وہ اتنے اپنے آپ کو اسٹرگل کر کے ایک نام بناتا ہے، دیکھیے مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کا نام ہی چھین لیا جاتا ہے. پیچھے کچھ آیتوں پر اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات ہے ہماری. تو سوچئے کہ بس آخری نام آپ جو سنو گے نا اپنے لیے، وہ کہیں پر اناؤنسمنٹ ہوگا کہ فلاں کی موت ہو گئی ہے، دیٹس اٹ. اس کے بعد میت کو لے کر آؤ، اس کو غسل دینا ہے، اس کو کفن دینا ہے، اس کو دفنانا ہے، اس کو لحد میں اتارنا ہے. ایسے پھر تھوڑی کوئی بولے گا کہ بھائی شبانہ مر گئی اس کو غسل کے لاؤ، شبانہ مر گئی اس کو کفن کے لاؤ، اس کو قبر میں اتارنے لاؤ. نو، کوئی نہیں کہتا ہے. تو جاگیے، ابھی بھی وقت ہے کہ ابھی بھی آپ زندہ ہیں، میں زندہ ہوں. ایک واقعی زندگی آپ زندگی گزاریے کیسے؟ زندہ دلی کے ساتھ، بالکل شعور کے ساتھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں کہ ہوگا کیا. دیکھیے لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا تَزْعُمُونَ، یقیناً کر چکے تمہارے درمیان کے تمام وسیلے اور گم ہو گئے تم سے جن پر تمہیں بڑا گھمنڈ تھا. کیا چیزیں ہوتی ہے، وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جس پر گھمنڈ کر کے انسان نعوذ باللہ اللہ رسول کی مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ بولے بڑا گھمنڈ ہے تمہیں، اپنے اسٹیٹس پہ گھمنڈ ہے، اپنے مان پہ گھمنڈ ہے، اپنی اسٹڈی پہ گھمنڈ ہے، ساری چیزوں پہ گھمنڈ ہے. تم جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو تم نے جو ہے اپنے حاجت کے لیے پکارا، اس کے لیے پکارا، اس کے لیے پکارا، ان کو تم نے سفارشی بنا لیا. ان تمام چیزوں پہ گھمنڈ کرتے ہو، سب غائب ہو جائیں گے. دیکھیے وَضَلَّ عَنْكُمْ سوری تم سے سب غائب ہو جائیں گے، تمہارے درمیان کے سارے وسیلے کٹ ہو جائیں گے، سب کاٹ دیے جائیں گے. دیکھیے ایک زندہ انسان جو واقعی ایک شعور رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، جب ان باتوں کو سمجھ جائے تو میں سمجھتی ہوں بے وقوف ہوگا وہ شخص جو اللہ کے ساتھ ایسے ایسے جو ہے وہ شرک کرے گا، نعوذ باللہ، سفارش کو جو ہے وہ طے کرے گا. ٹیگ لگا دیتے ہیں لوگ، بتائیے آج وہ فلاں بابا جی ہمارے سفارشی، وہ کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو، تمہارے سارے گناہوں کو ہم اپنی پیٹھ پر لاد لیں گے، اور بھائی تم ہمارا جھنڈا پکڑ لینا، ہمارا دامن تھام لینا، جیسے ہم دنیا میں تمہارا ساتھ دے رہے ہیں آخرت میں دیں گے.
اللہ تعالیٰ تو بول رہے کوئی بھی نہیں دے گا. تو بھائی اب آپ کے اوپر ہے، یہ آپ خود غور و فکر کریں. آپ کسی انسان کی بات مانیں گے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مانیں گے؟ پورا خلاصہ کلیئر کٹ آیتیں جو ہے یہاں پہ دے دی گئی ہیں. عقل مند انسان وہی ہوتا ہے کہ جو واقعی اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو یہاں پہ سنوار لے، اپنے آپ کو سنبھال لے، اپنی اصلاح کر لے. دیکھیے ایک زندگی آپ کو ملی ہے، زندگی عمل کے اعتبار سے بار بار نہیں ملے گی. دوسری زندگی جو ملے گی ہمیں اس میں رزلٹ ملنا ہے، وہاں پہ آپ کو عمل کے لیے کوئی بھی چانس نہیں ملنے والا. تو زندگی یہ بالکل ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.